फैसलाबाद में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स डट गए। हफ्ते के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देती। एलपीजी प्लांट माफिया बेलगाम। जिले इंतजामिया प्लांट मालिकान को काबू करने में नाकाम। एलपीजी के सरकारी निर्ख 184 जो 228 रुपए में मिलने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। बोले जिले इंतजामिया ख्वाबे गफलत से जागे, महंगे दामों एलपीजी खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त से माजरत कर ली। एलपीजी दी 201 रुपए सरकारी रेट है दा ते सानू ये प्लांट तो मिल रही है तकरीबन 227-28 रुपए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 236-37 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ 250 रुपए सेल कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर भी महंगी एलपीजी से परेशान। 201 रुपए वाली गैस 250 रुपए में खरीद रहे हैं। बचत ना होने के बराबर रह गई है। महंगाई का पहले ही जोर है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ भी नहीं बचता, हम तो गरीब तबका लोग हैं, ठीक है ना। जो कमाते हैं एलपी वालों को दे देते हैं, ठीक है। घर क्या लेकर जाएं, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं, ठीक है ना। कुछ नहीं बचता हमें। 250 रुपया बहुत रेट है इसका, कम से कम 180 रुपये 200 का करीब रेट होना चाहिए जो, ठीक है ना। एलपीजी एसोसिएशन ने हफ्ते के रोज प्लांट माफिया के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली और गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार। कहते हैं महंगी बिजली और गैस से पैदावारी लागत पहले ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। बिजली गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर भी बिलबिला उठे। कपड़ा मार्केटों के ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत रहा सहा कारोबार बंद करना चाहती है। मुनाफा तो दूर, अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल किराए कहाँ से अदा करें, 2 वक्त की रोटी कमाना मुमकिन नहीं रहा। महंगाई की आलिया लहर ने सब खत्म कर दिया है। काम करना आगे बहुत मुश्किल हुआ था। इस गवर्नमेंट ने आगे ना जो थोड़ा बहुत बची कुछ कसर थी ना, वो भी बेड़ागर्क कर दिया। इतनी महंगाई का तूफान है, इतना बेड़ागर्क हुआ है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है, समझ नहीं आता कि कारोबार चलना क्या है। गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा और गरीब आदमी तो बहुत पिस गया, मुलाजिम तबका खासकर बहुत पिस चुका है। ताजिर कहते हैं हमारे कारोबार तो पहले ही ना होने के बराबर चल रहे हैं। हुकूमत ने बिजली पेट्रोल की कीमतें कम ना की तो बेरोजगारी की नई लहर आएगी। अवाम में महंगाई का अब मजीद बोझ उठाने की सक्कत नहीं रही। अवाम और कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाई जाए। रूसी तेल की दरामद का फायदा अवाम तक पहुँचाना चाहिए। ये तो वो है जो पाकिस्तान को पैसा आना है, और जो लोगों का घरों में लोग जो मंथली अपना उस गुजर औकात कर रहे हैं, उसमें वो बजट उनका चल रहा है, और उस बजट में इस 20 रुपये इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। और पूरे इसमें भरपूर फैसलाबाद चैम्बर भी भरपूर इसमें एहतजाज करता है, क्योंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है। भरपूर मजम्मत कर रहा है और पूरा मुल्क इस वक्त बिजली और पेट्रोलियम की जो अनएक्सपेक्टेड कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके जालमाना इक़दाम की मजम्मत कर रहा है। ताजरों ने रिलीफ ना मिलने पर कराची अंजुमन ताजरान की एहतजाजी कॉल में शरीक होने का इंदिया दे दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज महंगी। चिनियोट में जिला अंजुमन ताजरान सड़कों पर आ गई। ताजर कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल, गैस और बिजली कीमतों में इजाफा करके 440 वोल्टेज का झटका लगाया। बढ़ती महंगाई गरीब के मुंह से नवाला भी छीन के ले गई। देखते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट। वीओ नेट्स वीओ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जिले अंजुमन ताजरान का चिन्योट में एहतजाजी मुजाहरा। जिले सदर जमील फखरी, जिले अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम खान समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी, कारोबार को बर्बाद कर दिया है। इस वक्त इशराफिया की हुकूमत है जिसे अवाम की परवाह नहीं। मेरे पाकिस्तान का मजदूर, सफेद पोश मुलाजमीन हजरात जिन हालात में हैं, खुदारा इन पर रहम करो। पाकिस्तान का मजदूर लुट गया और दूसरी जानिब अमीर से अमीर तर लोग हो रहे हैं। कौन? सारे धोखाधड़ी के लोग। मैं इस मौके पे दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस वतन अजीज को जो लूट के खा गए, मौला तुझे तेरे महबूब का सदका उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। पॉलिसीज बनाने वाले वो आवाम की कैफियत को नहीं जानते और ना आवाम में से है। बराह रास्त अशराफिया है, बदमाशिया है, IMF के एजेंट है। वो पार्लियामेंट के अंदर भी कानून साजी करवाते हैं, एशिया खुर्दोनोश को भी बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को भी बढ़ाते हैं। जब चाहते हैं जो जुल्म IMF करना चाहती है वो यहाँ के जो काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं उनके बजरिए से करवाती है। एहतजाज में शरीक एक शख्स का कहना था कि मेरी तनख्वाह से 2 गुना ज्यादा बिल आया है, मैं कहाँ जाऊँ। 23,000 रुपए बिल आ रहा है तो अब 10,000 रुपए मेरी सैलरी है। अब आप बताएं मैं किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं अब मेरे घर के खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जाते हुए भी अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराते जा रही है। हुकूमत मुआशी संगीनी का एहसास करे और रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट।
مسائل کے شکار ایکسپورٹرز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اہم ریلیف، عالمی آرڈرز کی پیمنٹس میں تاخیر پر بھاری جرمانے ختم کرنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکسپورٹرز کا دیرینہ مطالبہ منظور کرتے ہوئے ادائیگی میں تاخیر پر جرمانوں سے چھوٹ دے دی۔ مسائل کے شکار ایکسپورٹرز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اہم ریلیف، عالمی آرڈرز کی پیمنٹس میں تاخیر پر بھاری جرمانے ختم کرنے کا اعلان۔ مسائل کے شکار ایکسپورٹرز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اہم ریلیف مل گیا۔ عالمی آرڈرز کی پیمنٹس میں تاخیر پر بھاری جرمانہ ختم کرنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکسپورٹرز کا دیرینہ مطالبہ منظور کرتے ہوئے ادائیگی میں تاخیر پر جرمانوں سے چھوٹ دے دی۔ ایکسپورٹرز کو عالمی آرڈرز پر تاخیر سے پیمنٹ پر بھاری جرمانے ہو رہے تھے۔ سٹی 41 ایکسپورٹرز کے اس مسئلے کو اجاگر کر چکا ہے۔ ایکسپورٹرز کے مطابق گاہک کی جانب سے پیمنٹ میں تاخیر خود ایک بڑی مشکل تھی۔ ایگزیکٹو ممبر اپبوما خالد ندیم کہتے ہیں حکومت کا اچھا اقدام ہے، برآمدگان کو ریلیف ملے گا۔ اسٹیٹ بینک کا بھی نوٹیفیکیشن آیا کہ وہ اس کو ویو آف کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سیریس ایشو تھا اور ہر بندے کو تقریباً اس میں پلنٹی کا سامنا تھا۔ کسٹمر جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ 30 دن گئے ہیں وہ 32 دن میں بھی پیمنٹ کر سکتا ہے، وہ 35 ڈیز میں بھی کر سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اپنے کیش فلو یا اپنے بزنس کے اوپر۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں جرمانوں کی وجہ سے پہلے منافع کی بجائے کافی نقصان ہو رہا تھا۔ کیمرمین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات نظر آنے لگے۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 3 روپے اضافے سے 160 روپے کلو تک جا پہنچا۔ ڈیلرز کہتے ہیں ایک ماہ میں فی بوری ریٹ 1700 بڑھا ہے۔ شراز بٹ کی رپورٹ۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، مہنگائی کی نئی لہر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کرائے اور فریٹ چارجز میں اضافے کے باعث چینی کا ایکس مل ریٹ 3 روپے فی کلو بڑھ گیا۔ ریٹیل میں چینی کی قیمت 160 روپے کلو تک جا پہنچی۔ اور اس وقت چونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ابھی 20 روپے کا جو پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری ترسیلی نظام میں بھی جو ہے نا وہ 2 سے 3 روپے پر کے جی کا فرق آئے گا، اور وہی فرق جو ہے اس کے اوپر اس میں انڈوز ہو گیا ہے۔ اسلم علی نے بتایا کہ ایک ماہ میں 1700 فی بوری کا ریٹ بڑھا ہے، جو کہ افسوسناک حد تک زیادہ ہے۔ 129 روپے 130 روپے ریٹ تھا، ایکس مل ریٹ تھا، تو ابھی وہ 3 روپے خرچہ بڑھنے کی وجہ سے وہ 133 کے قریب جو ہے نا وہ آ کے کاسٹ کرے گی، جو ایکس مل ریٹ اگر ہم اس کو گنیں تو اس حساب سے 3 روپے وہ بڑھ گئے ہیں، اور مزید بھی 2-4 روپے 2 روپے 4 روپے 3 روپے بڑھ سکتے ہیں۔ شوگر ڈیلرز کہتے ہیں چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کرے۔ مہنگائی کا بوجھ عوام کے کمزور کندھوں پر لادا جا رہا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ جھنگ کے مقام پر چناب میں پانی کی سطح کم ہو گئی۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی بدستور موجود، متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی جمع، گھروں کی بنیادیں بیٹھ گئیں۔ جھنگ کے مقام پر چناب میں پانی کی سطح کم ہو کر 90,000 کیوسک پر آ گئی۔ نشیبی علاقے بدستور سیلابی پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ چنگ بھروانا، چاہ لوہے والا میں پانی رہائشی بستیوں میں موجود ہے۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں کہ ایک ماہ سے پانی میں محصور ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، فصلیں برباد، جبکہ گھر کاروبار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سیلابی پانی سے متعدد گھروں کی بنیادیں بھی بیٹھ گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین نے نالا کھود کر پانی کی نکاسی کا مستقل بندوبست کرنے کی اپیل کی ہے۔ تو یہ جو چون بروانا کا بستی پٹرول پمپ اور یہ پرانا چونپور روڈ ہے نا، اس کے ارد گرد جتنی بھی بستی ہیں وہ ساری پانی کے اندر ڈوب چکی ہیں۔ 10 محرم کو 1 منتھ کمپلیٹ ہو گیا تھا یہاں پہ پانی کا۔ یہ نشیبی علاقے ہیں، جو پانی اوور فلو ہوتا ہے تو اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں پہ پانی مسلسل اضافہ ہوتا ہے، جو بھی ریلا آتا ہے وہ پانی اوور فلو ہو کے اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یہاں سے پانی کی سطح کسی صورت میں کم نہیں ہو رہی۔ جانور اس طرح بھوکے کھا لین، کوئی چارہ نہیں لے کے آمدے، کوئی روٹی ٹکر تھوڑا جہا آٹا شاٹا پا کے انہوں نے کھوا دینا۔ بڑی اپیلاں کیتیاں بس سانو کوئی چوکر، کوئی ونڈا، کوئی حکومت دی طرف سانو دیتا جاوے۔ پانی کا حل کیا ہے؟ کسی پانی کی نکاسی کا کیا بندوبست کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو ہے نا سڑک کے ساتھ کھٹائی کیا جائے، نل بنا کر نا دریا میں ڈالا جائے۔ دریا کتنی دور ہے؟ دریا یہاں سے 1 کلومیٹر تقریباً ہے۔ چنگ بھروانا میں ہی ہائی وے، کوارٹر اور عمارت بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد کے مدینہ آباد میں 5 ماہ بعد بھی پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے شہری پریشان، اہل علاقہ نے شکایت نہ سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ فیصل آباد کے مدینہ آباد میں 5 ماہ بعد بھی پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے رہائشیوں کی معمولاتی زندگی بری طرح متاثر، باسا پانی کی فراہمی میں ناکام ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مقررہ اوقات میں بھی پانی فراہم نہیں کیا جاتا۔ ایم ڈی واسا سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا تھا انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میری وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ ہے، یہ جو ایم ڈی واسا نیو آئے ہیں، یہ اپنے کام ہماری یہ جو باتیں ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔
5-6 महीने पानी नहीं आ रहा, 15-20 मिनट कम प्रेशर से छोड़ते जिसने भर लिया। इतनी मरतबा कंप्लेन भी लिखा चुके हैं, लेकिन हाँ कोई 11 बजे आ जाए, कोई रात में 3 बजे आ जाए, सुबह को 8 बजे आ जाए, पता ही नहीं जाने के वो जी आ गया जिन्हें भर लिया। इस तरह का मसला तो कोई हाल नहीं। खवातीन के मुताबिक पानी अगर कभी आ भी जाए तो 10 से 15 मिनट आता है, इसका भी कोई टाइम नहीं। कभी रात 3 बजे तो कभी सुबह 6 बजे आता है। बादशाह ऑफिस के चक्कर काट कर थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं। महीने हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा हैगा। बिल तुसी भेजी जाने हो, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਣੇ ਆ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ पीने हैं। रिहायशी पीने का पानी खरीदने के लिए मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाजिब अली के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सीटी स्कैन और MRI फिल्में नायाब। रेडियोलॉजी शोबे में मरीजों को तशखीस में दुश्वारी, इलाज मुतासर होने का भी खदशा है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सीटी स्कैन और MRI की फिल्में नायाब हो गईं। मरीजों को तशखीस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इलाज भी मुतासिर होने लगा। मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल में दौड़े लगाने पर मजबूर हैं। एक खतून का कहना है कि हमशीरा के पेट का सीटी स्कैन कराया था, अब जिला ननकाना साहब से आए हैं मगर फिल्म नहीं दी जा रही, सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं। जी, ये बहन का है, सीटी स्कैन करवाया और फिर अब देखें कि उन्होंने कहा है फिल्में नहीं है। पता ही है फिर कितना मिसाइल होते हैं, डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात रिपोर्ट जो ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद देखना होता है। खाली रिपोर्ट मिल रही है, नाल फिल्मां नहीं मिल रही हैं। फिल्मां मिलणगियां ते डॉक्टर देखेगा तो फिर दसेगा, तो मेहरबानी है कि अपना फिल्मां जिहड़ियां ने मिलनियां चाहिदियां ने। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम यूसुफ कहते हैं, हमारे पास फिल्मों की कमी नहीं, मरीज को 3 फिल्मों की बजाय एक फिल्म में अहम पॉइंट शामिल करके दे रहे हैं, जबकि अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज को फिल्म की बजाय रिपोर्ट दी जा रही है। जी, अलाइड हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक दिन में 120 MRI हो रहे हैं और 150 CT स्कैन हो रहे हैं। हर पेशेंट को एक फिल्म दी जा रही है और उसके साथ एक उसकी रिपोर्ट जो है रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन है वो दी जा रही है। हमारे पास इस टाइम किसी किस्म की कोई फिल्म्स की कमी नहीं है। अलाइड अस्पताल में रोजाना तकरीबन 250 से ज्यादा मरीजों की CT स्कैन और MRI की जाती है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और अहसन कदम, अस्पतालों के शुबा बैरूनी मरीज़ा में 100 से ज़ायद इक़साम की अद्वियात मिलेंगी। अलाइड अस्पताल के शुबा बैरूनी मरीज़ा में फैसलाबाद की आवाम भी मुस्तफ़ीद होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को सहूलियात फराहमी का सिलसिला जारी। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में 100 से जायद अक़साम की अद्वियात मिलेंगी। निगरान हुकूमत की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए, जिस पर जल्द अमल दरामद होगा। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम कहते हैं, निगरान हुकूमत का शोबा बैरूनी मरीजा में 100 से जायद अक़साम की अद्वियात फराहम करना अहसन इक़दाम है। उन्होंने बताया कि 60 इक़साम की अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा में फराहम कर रहे हैं। 45 इक़साम की अद्वियात का मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत पंजाब और वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ मोहतरम अली जान खान साहब की स्पेशल कोशिशों से और उनकी हदायत पर टॉप अप मेडिसिन के नाम पे 47 आइटम्स मुख्तलिफ अद्वियात जिनमें शामिल हैं वो अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में पहुंचा दी गई हैं और ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। इससे मरीज़ जो हैं वो बेहतर अंदाज से मुस्तफ़ीद होंगे। MS अलाइड अस्पताल के मुताबिक अद्वियात की फहरिस्त तमाम डॉक्टर्स को फराहम की जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर फहरिस्त के मुताबिक मरीजों को अद्वियात तजवीज़ करेंगे। पहले भी शोबा बैरूनी मरीज़ा में मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी था, लेकिन इन 47 अद्वियात के आने से 47 किस्म की अद्वियात के शोबा बैरूनी मरीज़ा में आने से जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं वो बेहतर अंदाज से मुस्तफ़ीद होंगे। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 5000 से जायद मरीज चेकअप कराते हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में गैस की बंदिश का मसला संगीन हो गया। फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में गैस की बंदिश ने अहले इलाका की जिंदगी जीरन कर दी। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर आ गए। कहते हैं गैस बहरान ने भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। बाजार से महंगा खाना कब तक खा सकते हैं। बहुत लोड शेडिंग हो रही है जी, असी बहुत तंग है ना तो असी ते कहने आ कि बिल है ना आई आ रहा ਤੇ ਜਿਹੜਾ गैस है ਸਾਨੂੰ दे ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। दिहाड़ी 4-4 5-5 बारी बंद कर देने। आए रोज पहले तो पेट्रोल की कीमतें इतनी आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है। दूसरा आवाम को ये सुई गैस नहीं दे रहे। तीसरा बिजली तो अब आ रही है, पहले आती नहीं थी, ठीक है। पानी की सप्लाई का इधर मसला है, किस चीज़ का इधर पाकिस्तान में नहीं मसला। ये कायद का पाकिस्तान है, इसलिए ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था।
کہ عوام یہ مشکلیں دیکھیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ سردیوں میں تو گیس کی قلت کا بہانہ بنایا جاتا ہے، مگر اب گرمی میں بھی گیس نہیں۔ خواتین کہتی ہیں مشکل سے پورے دن میں 2 سے 3 گھنٹے گیس آتی ہے، کھانا تک نہیں پکا سکتے۔ مردوں نے کام پر جانا، ڈیوٹی کرنی، گیس بند رہتا، بل پھر بھی انہیں نہ آتا وا، نہیں دے ہوں غریب آدمی کو، مزدور بندہ کدھر دے اتنا بل انہوں نے بھیج دیں، بجلی کا گیس آتی نہیں، بچے بھی بھوکے چ سو جاتے ہیں، تے میاں جڑے ساڈے 6 بجے جڑے جاندے کماں دے وہ بھی بھوکے چلے جاندے، کی کرے بندہ۔ گیس نہیں آتی، صبح 6 بجے سے گیس بند ہوتی ہے اور 12 بجے آتی ہے، وہ چند منٹ یا 1 گھنٹہ رہتی ہے، پھر شام 6 بجے آتی ہے، اور بل اتنے آ رہے ہیں کہ بل پے نہیں کیا جا رہا۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے گیس کی بندش اور لوڈ شیڈنگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نکیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے یو سی سیکٹرز 4 ماہ کی تنخواہ سے محروم، لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز موجود مگر ملازمین کو پھر بھی تنخواہ نہ ملی۔ فیصل آباد کے یو سی سیکرٹریز 4 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر سڑکوں پر آ گئے۔ یو سی سیکرٹریز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں معمولی تنخواہوں میں گزارا ممکن نہیں، جبکہ ہمیں تو تنخواہ دی ہی نہیں جا رہی۔ ملازمین کے لیے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، ان حالات میں احتجاج کرنا مجبوری بن گیا ہے۔ ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی سی صاحب سے ملتے ہیں تو وہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناظر صاحب ہیں، محمود صاحب، ان سے ملو۔ ان سے ہمارا لانا دینا ہی کچھ نہیں ہے، بات ہی نہیں بنتی ہے۔ ان سے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں پچھلے 20 دن سے ایسے ہی در بدر رول رہے ہیں، ایسے ہمارے دوستوں کو عید پہ تنخواہ نہیں ملی، ایسے ہی ابھی یہ منتھ گزر گیا، اس پہ بھی تنخواہ نہیں ملی۔ یہ خدا کے لیے ہمارے بچوں پہ رحم کرو۔ احتجاجی ملازمین کہتے ہیں ہمارا وفد متعدد بار ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر چکا ہے، سنوائی نہ ہونے پر ہمارے پاس احتجاجی تحریک شروع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बढ़ाती ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੌਖਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ احتجاج جاری रहेगा۔ شرکاء کے مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے بازی، مظاہرین نے تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں 2 SHOs کی تعیناتی، سب انسپکٹر عمران عامر SHO تھانہ گلبرگ، سب انسپکٹر وسیم ساہو کو SHO تھانہ ڈچکور تعینات کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں سیلف ڈیفنس سکھانے کے لیے 3 ہفتوں کا ٹریننگ کیمپ لگا دیا گیا۔ ٹائیکوانڈو انسٹرکٹر نے لڑکیوں اور بچوں کو اپنے بچاؤ کے لیے کک اور پنچ مارنا سکھایا۔ چنیوٹ میں طالب علموں کی تنظیم شعور آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سیلف ڈیفنس کلاسز کا اہتمام۔ لڑکیوں اور بچوں کو بنیادی مہارت دینے کے لیے بلدیہ گراؤنڈ میں 3 ہفتوں پر محیط تربیتی کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں چھوٹے بچوں لڑکیوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔ ماہر تائیکوانڈو انسٹرکٹر امین مغل نے شرکاء کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دی۔ جو ہم نے یہ تائیکوانڈو کا بوٹ کیمپ شروع کیا اور 18 دن میں ہم بچوں کو سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیکس کے بیسک جو ٹیکنیکس ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کی جو فلیکسیبلٹی ہے، جسم میں جو جسمانی لچک ہے، اس کے بارے میں کام کیا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا یہ مارشل آرٹ کیوں ضروری ہے۔ 18 دن میں ان کو بچوں کو سکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ گھروں سے نکلیں، جو موبائل گیجٹ ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، یہاں پر گراؤنڈز میں آئیں اور ہیلتھی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں سیلف ڈیفنس کرنا سب کو آنا چاہیے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، خصوصاً بچیوں کو لازمی تربیت دینی چاہیے۔ شعور نے ٹائیکوانڈو کلاسز کا انعقاد کیا ہے اور یہ سیلف ڈیفنس کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، فزیکل فٹنس اور مینٹل فٹنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ چنیوٹ کے لوگ بہت لکی ہیں جو یہ پارٹیسپیٹ کریں گے ادھر شعور کی اس ایکٹیویٹی میں۔ میں اس لیے سیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ سیکھنے کا شوق ہے، میرا ایک شوق تھا یہ، اس لیے میں سیکھتی ہوں، اور ہر لڑکی کو سیلف ڈیفنس آنا چاہیے، اس کو اپنی پروٹیکشن کرنا آنا چاہیے، اس لیے میں یہ سیکھتی ہوں۔ آج کل بہت زیادہ لڑکیوں کو ہراس کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارا ماحول بہت ہی زیادہ مکس ہوا پڑا ہے یہاں پہ۔ تائیکوانڈو جو ہے وہ ایک لیسن سکھاتی ہے، ایک سبق سکھاتی ہے کہ یہاں پہ کیسے کانفیڈینس لانا ہے خود میں، اپنی سیفٹی کے لیے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ تربیتی کیمپ میں حصہ لینے والوں کو ایکسرسائز، جمناسٹک، اوپن پلیس پر ہراسمنٹ سے بچنے کے طریقہ کار سے آگاہی اور تربیت دی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فائن آرٹس میں بیچلر ڈگری پروگرام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ طلبہ میں فائن آرٹس کی دلچسپی کے لیے سلیم انصاری اسٹوڈیو میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے پہلی بار فائن آرٹس میں بیچلر ڈگری پروگرام آفر کر دیا۔ طلبہ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سلیم انصاری اسٹوڈیو ڈی گراؤنڈ میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ فائن آرٹس کے شعبہ میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج ورکشاپ تھی ادھر سلیم انصاری اسٹوڈیو میں، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں ہماری پینٹنگ کرنے میں آتی ہیں، ڈارک سٹونز، لائٹ ٹونز۔ میں نے بھی یہ اسٹوڈیو جوائن کیا تھا، اسی لیے میں اسکیچنگ وغیرہ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پینٹنگ بنائی ہے، اور وہ بھی شروع سے بالکل بیس سے شروع کی ہے، ڈارکر سے لائٹر میڈیم میں جانا اور لائٹر سے ڈارک میڈیم میں جانا اور ڈیفرنٹ پینٹس استعمال کرنا۔ زرعی یونیورسٹی کی لیکچرارز کرن خالد، فریحہ غفار اور وردہ طارق نے طلبہ کو فائن آرٹ سے متعلق بنیادی ٹریننگ دی۔ معروف آرٹسٹ سلیم انصاری کا کہنا تھا کہ آرٹ کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں۔ بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کو بہت موٹیویشن میرے خیال میں ملی ہے، تو بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں کویسچن جو پینٹنگ سے ریلیٹڈ تھے وہ میڈم کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، وہ کلیئر کیے ہیں۔ تو یہ ورکشاپس اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ لمبا ایک عرصے کے لیے جوائن نہیں کر سکتا کسی ادارے کو یا اسٹوڈیو کو، تو اس میں ورکشاپس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ تو آج کی جو ورکشاپ ہے اس میں میں نے لینڈسکیپ پینٹ کیا تھا، اور اس میں بچوں کو شروع سے کہ لینڈسکیپ کو کس طرح سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو اینڈ میں اس کی ایک پوری کمپلیٹ پینٹنگ بنتی ہے، فنیشنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈیمونسٹریٹ کیا۔ معروف آرٹسٹ کرن خالد نے لائیو پینٹنگ کی مہارت کا بھی مظاہرہ کیا۔ بی ایف اے میں داخلہ لینے کے خواہش مند طلبہ کو اسکیچنگ اور پینٹنگ بارے معلومات دی گئیں۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں جشن آزادی کی تیاریوں کا آغاز، شہریوں کا آزادی سٹالز پر رش لگ گیا۔ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغباں چمن تو سلامت رہے۔ چنیوٹ میں جشن آزادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شہریوں میں آزادی کے سٹالز پر خریداری کے لیے پہنچ گئے۔ سٹال پر پرچموں کی بہار، رنگ برنگی اشیاء بچوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ بچوں کے رنگا رنگ لباس بھی سٹالز کی زینت بن گئے۔ شہری کہتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے آزادی کا دن کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ یہ میں نے موٹر سائیکل کے لیے جھنڈے لیے ہیں، بچوں کی فراقیں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کی ہماری پہچان ہے انشاءاللہ، اس لیے ہماری جان دی قربان ہے۔ یہ پاکستان زندہ باد۔ قومی پرچم، بیج، سٹیکر، جھنڈیاں، لائٹنگ والے بیجز، ٹی شرٹ، قومی پرچم سے تیار کردہ ٹوپیاں، مختلف اشیاء کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت قدرے زیادہ ہیں۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آزادی کپ کی تیاریاں، فیصل آباد میں پنجاب کراٹے چیمپئن شپ کے لیے کیمپ لگا دیا گیا۔ بات کرنے کے لیے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ علی رضا۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، 14 اگست کے حوالے سے آزادی جے کے کراٹے چیمپئن شپ جو ہے وہ لاہور میں ہونی جا رہی ہے، جس میں فیصل آباد کے بچے پرعزم ہیں کہ جو میڈلز ہیں وہ اپنے نام لے کے آئیں گے اور پنجاب چیمپئن شپ میں اپنا جو ہے وہ لوہا منوائیں گے۔ میرے ساتھ ان کے کوچز اور آفیشلز موجود ہیں، ذوالفقار صاحب سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے، کس طریقے کی تیاری چل رہی ہے اور کتنے بچے جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی فیصل آباد ڈویژن کی ٹرائل ہوئے تھے، اس میں یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی اور اس ٹیم میں 11 بچے اور 11 جو ہے نا بچیاں شامل ہیں۔ بھرپور تیاری ہے، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ بچے فیصل آباد کی طرف سے جا رہے ہیں اور پنجاب چیمپئن شپ میں یہ گولڈ میڈل حاصل کر کے پہلی پوزیشن لے کے آئیں گے فیصل آباد۔ کیسی تیاری ہے بچوں کی؟ تیاری کے حوالے سے بتائیے گا، اور چیمپئن شپ میں پورے پنجاب سے بچے شرکت کر رہے ہیں؟ جی چیمپئن شپ میں فیصل آباد کے علاوہ لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ یہ ڈویژن حصہ لے رہے ہیں، اور ہماری جو فیصل آباد کی تیاری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری تیاری بہت اچھی بچوں کی، اور یہ ون کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ون کر کے آئیں گے۔ 5 اور 6 اگست کو جو ہے وہ لاہور میں یہ چیمپئن شپ کروائی جائے گی، جس میں جو ہے وہ بچے پرجوش ہیں اور پرعزم ہیں کہ جو ہے وہ میڈل اپنے نام کریں گے۔ اس سے پہلے قبل بھی جو اتنی بھی چیمپئن شپ ہوئی ہے، فیصل آباد کے جو بچوں کی نمایاں کارکردگی رہی ہے اور وہ ون کر کے بھی آئے ہیں، تو تیاری بھی بھرپور کی جا رہی ہے اور مارشل آرٹس کے مزید وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات، عدلیہ والا کے اسپورٹس کمپلیکس میں ترقیاتی اور مرمتی کام جاری ہے۔ پنجاب حکومت عدلیہ والا کے نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ اسپورٹس کمپلیکس عدلیہ والا میں جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ تحصیل اسپورٹس آفیسر ملک اصغر نے دورہ کیا اور کاموں کا جائزہ لیا۔ تحصیل اسپورٹس آفیسر ملک اصغر نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیل اور صحت کے متعلق سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہال میں مکمل پی یو فلور میٹ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے الگ سے جم بھی بنایا جائے گا۔ اسپورٹس کمپلیکس کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس تاندلیہ والا میں پی یو فلور اور تمام
तमाम जिमनेजियम का सामान और एसीज वगैरह जितनी भी मिसिंग फैसिलिटीज थी, इसके अलावा जो शीशे टूटे हुए हैं उनके ऊपर तेजी के साथ काम हो रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पंजाब की हदायत के मुताबिक सोलर सिस्टम भी लगाने की काविशें जारी हैं ताकि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सहूलतें मुयस्सर आ सकें। 15 अगस्त से ये फाल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 15 से भी पहले, उम्मीद है कि 10 तक ही इनको हम फाल करके खिलाड़ियों को स्पुर्द कर देंगे। हुकाम के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त तक नौजवानों के लिए फ़ाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांतियावाला। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर के संवाद।